پاکستان کے پاس ایسی لیڈرشپ نہیں ہے جو قوم کے مستقبل کے بارے میں سوچے۔ امریکہ کے سابق وزیر دفاع جیمز میٹس نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے مشترکہ مفادات پہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ دونوں ممالک کی معمولی توقعات کے ساتھ محتاط انداز میں تعلقات برقرار رکھیں۔ اپنی سوانح حیات کال سائن ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے وزیر دفاع نے لکھا کہ نئی دہلی کے ساتھ پیچیدہ تعلقات نے اسلام آباد کو کابل میں دوستانہ حکومت کی خواہش پر مجبور کیا۔ جیمز میٹس کا تعلق امریکہ کی میرین کور سے ہے، جنہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابات میں کامیابی کے بعد اپنی کابینہ میں بطور سیکرٹری دفاع شامل کیا تھا۔ تاہم انہوں نے جنوری 2019 میں افغانستان کے معاملے پر امریکی صدر سے اختلاف پیدا ہونے کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ افغانستان میں امریکی فوج اور امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کی سربراہی کرنے والے جیمز میٹس افغانستان سے امریکی فوج کے فوری انخلاء کے مخالف رہے ہیں۔ اپنی سوانح حیات میں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات پر روشنی ڈالتے ہوئے جیمز میٹس کا کہنا تھا کہ بالآخر یہ ہمارا مشترکہ مفاد ہے کہ ہم تعاون کی معمولی توقعات کے ساتھ اپنے محتاط تعلقات برقرار رکھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، لیکن انہیں حل کرنے کے لیے ہمارا اختلاف بہت گہرا اور بھروسہ بہت کم ہے، اور یہی آج کل ہمارے تعلقات کی حالت ہے۔ اپنی کتاب کی رونمائی کے دوران انہوں نے امریکی کونسل برائے خارجہ امور کے بحث و مباحثے میں بھی حصہ لیا، جہاں ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے اپنی کتاب میں پاکستان کو سب سے خطرناک ملک کیوں لکھا۔ انہوں نے جواب میں پاکستان میں بنیاد پرستی کو ہی پاکستان کی سب سے خطرناک ملک ہونے کی وجہ قرار دیا۔ امریکی جنرل نے کہا کہ پاکستان میں بنیاد پرستی ہے، اور ویسے بھی ان کی فوج کے کچھ ممبران کا بھی یہی نظریہ ہے۔ انہیں یہ احساس ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اور وہ اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ جیمز میٹس نے کہا کہ جب آپ بنیاد پرستی کو لیتے ہیں اور اس میں دنیا کی سب سے تیزی سے ایٹمی ہتھیار بنانے والی صلاحیت کو شامل کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ آخر ہم کیوں ہتھیاروں کے کنٹرول اور جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کی بات کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایک بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے جس کے بارے میں شاید ہی کوئی لکھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت پیچیدہ رہے ہیں۔ اپنی کتاب میں متعدد مرتبہ جیمز میٹس نے پاکستان اور امریکہ کے عسکری تعلقات پر روشنی ڈالی ہے، تاہم انہوں نے دونوں ممالک کی سیاسی قیادت کے بارے میں کم اظہار رائے کیا۔ انہوں نے لکھا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جسے اپنی پیدائش سے ہی اپنے آپ سے کوئی محبت نہیں تھی، اور سیاست میں خود کو تباہ کرنے کا ایک سلسلہ چلتا رہا ہے۔ پاکستان کے پاس ایسی لیڈرشپ ہی موجود نہیں ہے جو قوم کے مستقبل کے بارے میں سوچے۔ پاکستان کی بھارت کے لیے پالیسی سے متعلق اپنی کتاب میں امریکہ کے سابق سیکرٹری دفاع نے لکھا کہ پاکستان اپنے پڑوسی بھارت کے ساتھ اپنی دشمنی کی بنیاد پر تمام جغرافیائی سیاست کو دیکھتا ہے۔ پاکستان نے افغانستان کے لیے اپنی پالیسی بھی اسی تناظر میں ترتیب دی ہے، جبکہ اسلام آباد کابل میں ایک حامی حکومت چاہتا ہے جو کہ افغانستان میں بھارتی اثر و رسوخ کے خلاف مزاحمت کرے۔ جیمز میٹس نے اعتراف کیا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران افغانستان میں نیٹو کے ہلاک فوجیوں کی تعداد سے زیادہ اپنی مغربی سرحد پر دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے پاکستانی فوجی شہید ہوئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان سوچتا ہے کہ وہ دہشت گردی کو کنٹرول یا پھر ان کے ساتھ جوڑ سکتا ہے۔ یہ تاہم دہشت گردی وہ بیج ہے جو ایک دفعہ بو دیا جائے تو جب وہ پھلتا پھولتا ہے تو اس سے نہ صرف پاکستان کی خفیہ سروس بلکہ دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی۔ جی ناظرین، فی الحال اردو پوائنٹ اسٹوڈیو سے اتنا ہی۔